اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور اس مبارک سورت میں ایسی عظیم آیات آئی ہیں جو حجم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بہت عظیم ہیں۔ جیسے 2 رکوع پہلے ایک آیت آئی تھی 20ویں رکوع میں، جسے ہم نے آیت الآیات کہا تھا، اور اب جو آگے آیت آئے گی وہ آیت البر ہے، جس میں نیکی کا تصور بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جو علیحدہ علیحدہ ہمارے طبقات ہیں جنہوں نے نیکی کو علیحدہ علیحدہ اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے، جیسے کوئی ڈاکو، چور، اچکے، بدماش جو ہیں ان کے لیے علیحدہ ہی نیکی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، کہ انہوں نے علیحدہ ہی اپنا معیار رکھا ہوا ہے نیکی کا، کہ یتیموں اور بیواؤں کی بھی مدد کر دیتے ہیں کچھ ان میں سے، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے پاک ہو گیا۔ اسی طرح جو جسم فروش خواتین ہیں یا جو مرد اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ خیرات بھی کرتے ہیں، مسجدیں تعمیر کروا دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کر لی ہے۔ تو یہ سارے جو تصورات ہیں نیکی کے، یہ سارے جو خیالات ہیں، سارے پرورٹڈ ہیں، مسخ شدہ ہیں۔ یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے کہ نیکی کی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے، جڑ اور بنیاد کا بتایا گیا ہے، نیکی کی روح کا بتایا گیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، یعنی کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے پھیر دو، یہ نیکی ہے، لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے، تمہیں اپنے باطن کا بھی خیال کرنا ہے۔ تمہیں جس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے اندر کی جو نیکی ہے وہ کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ سب سے پہلے نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی کہ یہ ایمان ہے، تاکہ نیت کی تصحیح ہو سکے، نیت کو ایک صحیح رخ مل سکے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو یہ سوداگری ہو گئی۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ وحی کی صورت میں کتاب لے کر آیا جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ ایمان برسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانوں کے سامنے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ جذباتی ہو گیا اور ایک طرف کو چل دیا، اور کوئی زیادہ جذباتی ہو گیا دوسری طرف کو چل دیا۔ اس لیے جو رول ماڈل ہوتا ہے نا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کی پیروی کرے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معیار سمجھیں گے، جو شاید جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اور اس سے کم بھی نہ ہو۔ کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرے، ان کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت اس کے دل میں ہو اور وہ اسے کیا کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنے دل سے خرچ کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ذوی القربیٰ والیتامىٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گویا نیکی کے مظاہر میں جو سب سے پہلے آیا ہے وہ کیا ہے، انسانی ہمدردی۔ اگر انسانی ہمدردی نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، تو پھر نیکی کا کوئی وجود نہیں ہے، پھر آپ کے دل میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں، آپ کا دل نہ تکلیف میں آئے کسی کو دیکھ کے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے، آپ کے دل میں درد نہ ہو، آپ کو درد نہیں ہو رہا، تو پھر وہ نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے آپ کے اندر۔ حالانکہ تجوری میں آپ کا مال بھرا پڑا ہوا ہے لیکن روح خالی ہے بالکل آپ کی۔ سورہ آل عمران میں اسی لیے الفاظ ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے،
یہ نہیں کہ جس شے سے آپ اکتا گئے ہو، جو آپ نے فالتو کر دیا ہے، جو بوسیدہ کر دیا آپ نے، وہ آپ دوسروں کو اٹھا کے دے دو. نہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ ہے نیکی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ. حکمت دین ملاحظہ کریں کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے، اس لیے کہ روح دین ایمان ہے. جو روح ہے دین کی وہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ کے اندر کس قدر ایمان ہے. اور نیکی کے مظاہر میں سے مظہر اول انسانی ہمدردی ہے. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل ایتائے مال کا ذکر ہو چکا ہے. یہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ اپنا مال خرچ کرو. یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ نے خرچ کرنا ہے اپنے مال میں سے. یعنی اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، بس ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور اس کے باوجود وہ ان میں انسانی ہمدردی نہیں ہے، وہ لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. یہ پھر ان کے اندر نیکی کا تصور ہی نہیں ہے. ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ازرو الفاظ قرآنی اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ اتنا تو کم سے کم دینا ہوگا تاکہ بوتل کا منہ تو کھلے. اگر بوتل کا کارک نکل جائے گا تو امید ہے اس میں سے کوئی شربت اور بھی نکل آئے گا. چنانچہ 2.5% تو فرض ہے زکوٰۃ. جو یہ بھی نہیں دیتا وہ مزید کیا دے گا. والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں. انسان نے سب سے پہلے عہد اپنے پروردگار سے کیا جو عہد الست کہلاتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے الستُ بربکم پچھلے اپنے لیکچرز میں. پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھا ہے. پھر آپس میں جو ہم معاہدے کرتے ہیں انہیں بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، اس میں شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور بیوی کی بھی ذمہ داریاں ہیں، انہیں بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے. اور کاروباری معاہدے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اپنے وعدوں کا پاس رکھیں اور معاہدے پورے کریں. تو اگر لوگوں میں ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے، تو تمام معاملات سدھر جائیں گے، ان کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں فکر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں. یہ نیکی بدھ مت کے بخشوؤں کی نیکی سے مختلف ہے. یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے. یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ. اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. اس راہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور شہادتیں انہوں نے بہت دل سے قبول کیں. وہ تو ان میں تو جذبہ تھا شہادت قبول کرنے کا، وہ تو جنگ پہ جاتے ہی شہید ہونے کے لیے تھے. دنیا کے ہر نظام اخلاق میں خیر اعلیٰ کا ایک تصور ہوتا ہے کہ سب سے اونچی نیکی کیا ہے. قرآن کی روح سے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ حق کے غلبے کے لیے صداقت، دیانت اور ایمانت کی بالادستی کے لیے اپنی گردن کٹا دی جائے. وہ آیت یاد کریں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور حاصل نہیں ہے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں. راست بازی اور نیکوکاری کا دعویٰ تو بہت سو کو ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں. ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقویٰ کے کچھ اور ہی نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقویٰ کسی مخصوص لباس، خاص وضاقتہ کا نام ہے. یہاں قرآن حکیم نے نیکی اور تقویٰ کے حامل انسانی شخصیت کا ایک اور ہی حوالہ، اس کے کردار کا پورا نقشہ ہی اور کھینچ دیا ہے کہ اس کے باطن میں روح ایمان موجود ہو اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہوں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اس کے بعد وہی جو انسانی معاملات پر ہیں ان پر بحث چلے گی. جو اگلی آیات ہیں ان میں انسانی معاملات پہ بحث شروع ہونے لگی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا۔ قتلہ قتیل کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں۔ قتلہ قصاص فی القتلی ہے نا، یہاں پہ قتلہ قتیل کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں۔ کتبہ کے بعد جہاں اعلیٰ آ گیا وہاں فرضیت آتا ہے کہ تم پہ یہ چیز فرض کر دی گئی ہے۔ اس معاملے میں سہل انگاری صحیح نہیں۔ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی، لہٰذا قصاص تم پر واجب ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے، اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص وہ آزاد ہی دے گا، یہ نہیں کہ میں اپنا غلام دے دوں، قتل میں نے کیا اور میں اپنا غلام دے دوں کہ اس کو قتل کر دو یا 2 غلام دے دوں اس کے بدلے، ایسا نہیں ہوگا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، اگر کوئی غلام قتل کرے گا تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ قصاص و دید کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف روایات تھیں، مثلاً اگر اوسی خزرجی کا قتل کر دے تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جائے گا، اور خزرجی اوسی کو قتل کرے تو 1/3 خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق روا رکھا جاتا تھا، لیکن شریعت اسلامی نے اس زمن میں کامل مساوات قائم کی اور زمانہ جاہلیت کی اس طرح کی عدم مساوات کا خاتمہ کر دیا۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں، لہٰذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لیں چاہے ویسے ہی معاف کر دیں، تو جو بھی خون بہا طے ہوا ہو اس کے بارے میں ارشاد ہوا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کا رحمت ہونا بہت واضح ہے کہ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہاری جان ہاتھ میں اس کی جان ہے، تم چاہو تو اسے قتل کر دو، چاہو تو اس پہ احسان کر دو اور اس کی جان بخشی کر دو، تمہیں اختیار حاصل ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے نظام میں غلطی یہ ہے کہ ریاست ہی مدعی بن جاتی ہے، حالانکہ مدعی تو مقتول کے ورثاء ہیں۔ اسلامی نظام میں کسی صدر یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے۔ قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے، لیکن ہمارے ملکی دستور میں قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے، لیکن ہمارے ملکی دستور کی روح سے صرف صدر مملکت کو سزائے موت کی معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم و زیادتی کا وتیرہ اپنائیں گے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ معاشرتی زندگی میں عفو و درگزر اگر ایک اچھی قدر ہے اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ تغابن میں یہ آیا ہے، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری اور چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔
ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، اس زمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا ہے، اس کی بیٹی، بیوی، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والا والدین اور اقرباء کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر جب سورہ نساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے، البتہ اس کے ایک جز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہوگا اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی جو وارث نہیں ہوگا۔ مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانے کو یا کسی دینی ادارے کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے کہ 1/3 کی وصیت کر دے، باقی 2/3 میں لازمی طور پر قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے، ان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے، فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے، باقی جو بھی ورثاء ہیں ان کے حصے میں یہ آ جائے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا، فإنما إثمه علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان ہی پر آ جائے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ وصیت کرنے والا ان کے اس گناہ سے بری ہے، اس نے تو صحیح وصیت کی تھی، اگر گواہوں نے بعد میں وصیت میں تحریف اور تبدیلی کی تو اس کا وبال اور اس کا بوجھ ان ہی پر آئے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص او جنفا او اثما، پھر جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ بے جا جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے۔ اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے ورثاء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کی وصیت تو یہ تھی، لیکن اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہمی مشورے سے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغیر اور تبدیل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔